نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے ہمارے لیے بے شمار آسانیاں فرمائیں، بے شمار رحمتیں اور برکتیں فرمائیں، قرآن مجید فرقان حمید جیسی بابرکت کتاب عطا فرمائی، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ہدایت کا عظیم خزانہ عطا فرمایا۔ اس کے ساتھ دین اسلام کو سمجھنے کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اور صحابہ کرام کا اسوہ ہمیں عطا کیا۔ جو لوگ روز و شب میں دین کی اقامت اور سربلندی کے لیے قربانیاں دیتے رہے، اور ان کی قربانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو عروج عطا فرمایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے اپنے محسن کا شکریہ ادا نہ کیا، گویا کہ اس نے اللہ کا شکریہ ادا نہ کیا۔ تو یہ صحابہ کرام، اہل بیت کرام، اولیاء اعظام یا بڑے بڑے ائمہ علماء، یہ ہمارے محسنین ہیں، ان کے احسانات ہیں ہم پر کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دین عطا فرمایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو نماز کا طریقہ سکھایا ہے، اس میں ہم قعدہ اخیرہ میں جب تک حضور کے ساتھ حضور کی آل پر درود و سلام نہیں پڑھ لیتے، تب تک ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ہستیاں جو اہل بیت پاک کی ہستیاں ہیں، یہ عظیم ہستیاں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی محبوب ہستیاں ہیں کہ ہر نماز کے قعدہ اخیرہ میں اللہ تعالیٰ نے ان پر درود و سلام بھیجنا ہمارے لیے لازمی قرار دے دیا ہے۔ یعنی ایسی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ جو ہم ہر نماز میں دہراتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر درود و سلام بھیج کر۔ تو جن پر حضور کی ساری امت درود و سلام بھیجتی ہے، ان کے درجات اللہ تعالیٰ کتنے بلند فرماتا ہوگا۔ یعنی ہر وقت، اور چونکہ سورج کا طلوع و غروب کا فرق ہے پوری دنیا میں، تو ایک تحقیق کے مطابق کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں ہر وقت نمازیں ہوتی رہتی ہیں، ہر وقت نمازیں اور اذانیں اور اللہ کا ذکر بلند ہوتا رہتا ہے۔ تو جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہاں اس کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے، تو جہاں اس کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے، وہاں نماز میں اہل بیت پاک پر درود و سلام پڑھ کر ان کے لیے دعا کی جاتی ہے، اور ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رحمت اور کرم اور فضل مانگا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح ان کے درجات کو اور زیادہ بلند فرماتا ہے، اور در حقیقت اللہ تعالیٰ نے تو ان کے درجات کو بہت بلند فرما دیا ہے۔ پس اب جو ان کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس ذاکر کا بھی ذکر بلند کر دیتا ہے، ذکر کرنے والے کا ذکر بلند کر دیتا ہے۔ تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پاک میں سے آج کے ہمارے عنوان کے مطابق جو ہم حسنین کریمین علیہم السلام کے مناقب اور آپ کے فضائل پر بات کریں گے، اور یہ ذکر جو ہے، ذکر حسنین کریمین علیہم السلام بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا آج کا عنوان ہے کہ ہم احادیث کی روشنی میں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کا کیا تعارف کروایا۔ ہمارے نبی نے
اپنے ان شہزادوں کا کیا تعارف کروایا ہے۔ یقیناً بعض احادیث آپ لوگوں نے پہلے بھی سن رکھی ہوں گی، تو برکت کے لیے ہم ان میں سے چیدہ احادیث، کیونکہ بہت زیادہ احادیث ہیں، تو چند ایک احادیث آج کی گفتگو میں انشاءاللہ پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ لوگ کس قدر عظیم المرتبت لوگ تھے۔ یعنی یہ ایک واقعہ کربلا نہیں ہے کہ جس نے ان کو نامور کیا ہے یا جو ان کی وجہ شہرت بنا ہے، وہ بھی ایک وجہ ہے، لیکن دراصل اصل جو چیز ہے وہ ان کا نام، نسب، حسب اور ان کا تعارف ہے، ان کی نسبت ہے جو اس خاندان کے ساتھ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، تو اس نسبت نے ان کو بلند کیا۔ تو جب حسنین کریمین پیدا ہوتے تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا جاتا، اور یہ 7ویں دن حضور کی بارگاہ میں ان کو پیش کیا جاتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نام رکھتے۔ تو اس حوالے سے ایک حدیث جو امام حاکم نے المستدرک میں روایت کی، امام احمد بن حنبل نے اور دیگر محدثین نے روایت کی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ جب فاطمہ کے ہاں حسن کی ولادت ہوئی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، اس کا نام کیا رکھا ہے؟ میں نے عرض کیا میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے، یعنی جنگ، حرب ہوتا ہے لڑائی، جنگ، کیونکہ حضرت علی بہادر تھے، لڑائیوں میں حصہ لیتے تھے اور جہاد کرتے تھے، تو ان کا ذوق تھا، تو انہوں نے اپنے ذوق کے مطابق اپنے بیٹے کا نام حرب رکھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ وہ حسن ہے۔ پھر جب حسین کی ولادت ہوئی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، تم نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ میں نے عرض کیا میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے، یعنی دوسرے بیٹے کا نام پھر حرب رکھ دیا، جنگ۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا نہیں بلکہ وہ حسین ہے۔ اب یہ دونوں لفظ حسن سے ہیں، خوبصورتی سے، بلائی سے، عمدگی سے، اچھائی سے۔ پھر اس کے بعد جب تیسرا بیٹا پیدا ہوا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، تم نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ میں نے عرض کیا میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے، یعنی تیسرے بیٹے کا نام بھی حضرت علی نے حرب رکھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں بلکہ اس کا نام محسن ہے، یعنی تیسرے بیٹے کا نام بھی اسی سے نکال کر آپ نے محسن فرمایا، احسان کرنے والا، حسن اور بلائی سے پیش آنے والا، نیکی کرنے والا، محسن۔ پھر ارشاد فرمایا میں نے ان کے نام ہارون علیہ السلام کے بیٹوں شبر، شبیر اور مشبر کے نام پر رکھے۔ تو یہ اس سے اندازہ کر لیں کہ جن کے نام اللہ کا نبی خود رکھے، اور اللہ کے نبی نے ایک حدیث پاک میں ہے کہ آپ نے یہ نسبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف فرمائی، اور یہ حدیث روایت کی گئی ہے امام نبھانی نے، امام نووی نے اور ابن اسیر نے اس کو روایت کیا، مفضل سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن اور حسین کے ناموں کو حجاب میں رکھا، پردے میں رکھا، حسن اور حسین کے ناموں کو پردے میں رکھا، یہاں تک کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹوں کا نام حسن اور حسین رکھا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے حسن اور حسین نام رکھے جانے سے پہلے عرب میں یہ نام رکھنے کا رواج ہی نہیں تھا، یعنی یہ پہلے نام تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کے رکھے۔ اور یہی بات حضرت عمران بن حسین سلیمان سے روایت ہے، عمران بن سلیمان روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کو ابن حجر مکی نے روایت کیا، ابن اسیر نے روایت کیا اور علامہ مناوی نے روایت کیا۔ فرماتے ہیں کہ حسن، حضور نے فرمایا حسن اور حسین اہل جنت کے ناموں میں سے دو نام ہیں جو کہ دور جاہلیت میں پہلے کبھی نہیں رکھے گئے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ منفرد نام پہلی دفعہ، جس طرح اللہ نے اپنے نبی کا نام محمد منفرد رکھا کہ اس سے پہلے کسی کا نہ تھا، اسی طرح اپنے نواسوں کے نام منفرد رکھے کہ اس سے پہلے کسی کے نہ تھے، اور اتنے خوبصورت نام اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر عطا فرمائے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جن کے نام جیسا کسی کا نام نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے نام کی بھی مماثلت پیدا نہیں ہونے دی، ان جیسا کوئی ہو سکتا ہے؟ جن کے نام جیسا ہی کسی کا نام نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کے ناموں کو چھپا کے رکھا، پردوں میں رکھا، حجاب میں رکھا، تو ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ پھر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص
حسنین کریمین کی نسبت، یہ جو تیسرے بیٹے تھے محسن، یہ بچپن میں فوت ہو گئے تھے، تو دونوں بیٹے حسن اور حسین، ان دونوں کی نسبت آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی طرف فرماتے، یعنی بیٹی کے بیٹے تھے، نواسے تھے، حالانکہ عام طور پر انسان اپنے پوتی پوتیوں کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے، اپنے بیٹے بیٹیوں کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ خاص شرف عطا فرمایا حسنین کریمین کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسبت ہمیشہ اپنی طرف فرماتے، اور آپ فرماتے کہ یہ میرے بیٹے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کیا ہے، اور اس حدیث کو امام ابن جوزی نے، امام دیلمی نے، امام زاہبی نے اور محب طبری نے روایت کیا کہ حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ ابن مسعود رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے حسن و حسین علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا یہ میرے بیٹے، یہ میرے بیٹے، یعنی یہ اعلان کرنا دراصل دنیا والوں کو بتلانا تھا کہ یہ نہ سمجھنا کہ یہ فقط میرے نواسے تو ہیں، لیکن یہ جیسے میرے سگے بیٹے ہیں یہ ایسے ہی مجھے عزیز ہیں۔ اور پھر آگے چل کے حدیث آئے گی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میری نسل جو ہے وہ انہی سے چلے گی، یعنی ہر آدمی کی نسل اس کے بیٹے سے چلتی ہے، لیکن میری نسل میری بیٹی سے چلے گی، فاطمہ سلام اللہ علیہا سے چلے گی۔ تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان بیٹوں کو اہل بیت پاک قرار دیا۔ اب اہل بیت بنیادی طور پر اس حدیث کو امام طبرانی، امام حاکم نے، امام طبری نے اور ابن کثیر نے روایت کیا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ سلام اللہ علیہا اور حسن و حسین علیہ السلام کو جمع فرما کر ان کو اپنی چادر میں لے لیا اور فرمایا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص ان کے اہل بیت ہونے کا اعلان فرمایا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتیں ہیں جن کو ائمہ نے روایت کیا۔ پھر اسی طرح حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کا نسب اور ان کی ولایت اور ان کا باپ ہونا، اس کی نسبت اپنی طرف فرمائی۔ حدیث پاک سنیے، اسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کو امام طبرانی نے، امام حیثمی نے اور امام شوکانی نے اور دیگر محدثین نے روایت کی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہر عورت کے بیٹوں کی نسبت ان کے باپ کی طرف ہوتی ہے۔ اب یہ روایت کون کر رہا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ہر عورت کے بیٹوں کی نسبت ان کے باپ کی طرف ہوتی ہے، ماں سوائے فاطمہ کی اولاد کے کہ میں ہی ان کا نسب ہوں اور میں ہی ان کا باپ ہوں، میں ہی ان کا نسب ہوں اور میں ہی ان کا باپ ہوں۔ اور اس روایت سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ حضرت عمر فاروق کے دل میں کوئی ملال ہوتا ان کے بارے میں، کوئی میل ہوتا، تو وہ روایت کرتے ایسی باتیں۔ یعنی یہ بات جو اہل بیت کی فضیلت والی بات ہے اسے روایت حضور کے صحابہ کر رہے ہیں، حضرت عمر فاروق کر رہے ہیں، لیکن بعض لوگوں نے اپنی دکانداری کے نام پر لوگوں کو انتہا پسندی کا درس دیتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت سے بہتان لگائے اور ان لوگوں کو آپس میں دشمن بنا دیا، نعوذ باللہ۔ حالانکہ وہ دشمن نہیں تھے، وہ تھے کہ جب کسریٰ شاہ ایران کا مال آتا ہے، مال غنیمت، اور اس میں اس کی بیٹی ہوتی ہے تو ہر کوئی اس بیٹی کی خواہش کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی خواہش کی کہ یہ مجھے دے دیں، یعنی اس کا نکاح میرے ساتھ کروا دیں، لیکن قربان جائیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، آپ نے فرمایا نہیں، یہ شہزادی ہے تو شہزادی کسی شہزادے کے ہی حصے میں آئے گی۔ چنانچہ انہوں نے حضرت شہر بانو کا نکاح حضرت امام حسین سے کروایا۔ یہ ان کی نسبت تھی، یہ ان کی محبت تھی آپس میں، صحابہ کرام کی اور اہل بیت پاک کی آپس میں ایسی نسبت اور ایسی محبت تھی۔ تو اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت والے یہ لوگ اہل بیت اور صحابہ کرام، ان کا آپس میں کتنا محبت والا تعلق تھا۔ پھر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کو سب لوگوں سے بہتر نسب والا قرار دیا، اور اس حدیث کو امام طبرانی نے، امام ابن عساکر نے، امام حیثمی نے اور کنز العمال میں بھی اس کو روایت کیا گیا
اور محب تبری نے اس کو روایت کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے لوگو، کیا میں تمہیں ان کے بارے میں خبر نہ دوں جو اپنے نانا کے اعتبار سے، نانا نانی کے اعتبار سے سب سے بہتر ہو؟ سوال کیا حضور نے، پھر فرمایا، کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے چچا اور پھوپھی کے لحاظ سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے ماموں اور خالہ کے اعتبار سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ کیا میں تمہیں ان کے بارے میں خبر نہ دوں جو اپنے ماں باپ کے لحاظ سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ وہ حسن اور حسین ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، ان کے نانا اللہ کے رسول، ان کی نانا، ان کی نانی خدیجہ بنت خویلد اور ان کی والدہ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے والد علی ابن ابی طالب، ان کے چچا جعفر بن ابی طالب، ان کی پھوپھی ام ہانی بنت ابی طالب، ان کے ماموں قاسم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی خالہ رسول اللہ کی بیٹیاں زینب، رقیہ اور ام کلثوم۔ لیکن ہمارے ہاں ظلم یہ ہوا کہ ہمارے ایک طبقے نے یہ ظلم بھی کیا کہ انہوں نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے علاوہ حضور کی ساری بیٹیوں کا بھی انکار کر دیا، دیکھو بیٹی کوئی نہیں تھی۔ اور یعنی ایسا ظلم ڈھاتے ہیں ہمارے ہاں لوگ، مسجد و محراب کے وارث ہونے کا جو دعویٰ کرتے ہیں، لیکن افسوس کہ وہ امت کو تقسیم کرتے ہیں اور نفرت کا بیج بوتے ہیں۔ اور آج ہماری امت جو ہے پوری دنیا میں انتہا پسندی میں، فرقہ واریت میں اور دہشت گردی سے معصوم ہو گئی ہے، اور اس کو معصوم کرنے میں صرف غیر ہی شامل نہیں، ہمارے اپنے یعنی جن کو ہم کہتے ہیں ندان دوست، وہ بھی شامل ہیں، ہمارے اپنے لوگ بھی شامل ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ کی بیٹیاں ان کی خالہ ہیں زینب، رقیہ اور ام کلثوم، اور ان کے نانا، والد، والدہ، چچا، پھوپھی، ماموں اور خالہ سب جنت میں ہوں گے، اور وہ دونوں یعنی حسنین کریمین بھی جنت میں ہوں گے۔ تو جن کے جنتی ہونے کی گارنٹی اور سرٹیفکیٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جاری ہو رہا ہے، پھر ان کے مقابلے میں اگر کوئی یزید کو حق پر جانے، پھر اسے خود سوچنا چاہیے کہ اس کی کیا تحقیق ہے، اس کی کیا سوچ ہے۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے، آپ کے بیٹے نے آپ سے پوچھا کہ اے والد محترم، آپ کا کیا خیال ہے؟ تفسیر تبیان القرآن میں بھی ہے یہ، اور مختلف تفاسیر میں آپ کا یہ قول روایت کیا گیا ہے۔ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ آپ کے خیال میں وہ کیسا تھا، اس کے بارے میں آپ کا نظریہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس پر لعنت کیوں نہ بھیجوں جس پر اللہ خود قرآن میں لعنت بھیجتا ہے۔ تو پھر انہوں نے قرآن پاک کی آیت پڑھ کر سنائی کہ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائی، بے شک اللہ تعالیٰ کی ان پر اور اللہ کے سارے جو ماننے والے ہیں، جو مومنین ہیں، ان سب کی لعنت ہے اس پر جو اللہ کو اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتا ہے۔ تو کیا حسنین کریمین کو اگر کسی نے اذیت پہنچائی ہے، اور پہنچائی ہے، اور ظاہری طور پر تو کلمہ پڑھنے والے لوگ ہی تھے، تو جنہوں نے اذیت پہنچائی ہے، پھر ان لوگوں کو کیسے حق پر سمجھا جا سکتا ہے؟ ان کے مقابلے میں جنہوں نے حضرت امام حسین کو شہید کیا ہے، ان لوگوں کو کیسے حق پر سمجھا جا سکتا ہے آپ کے مقابلے میں؟ تو پھر اسی طرح حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے امام بخاری نے صحیح میں روایت کیا، امام احمد بن حنبل نے المسند میں، اور دیگر محدثین نے روایت کیا، اور اس حدیث کو ابن ابو نعم روایت کرتے ہیں کہ کسی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے حالت احرام سے متعلق دریافت کیا، یعنی مسئلہ پوچھا، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ عراقی تھا مسئلہ پوچھنے والا۔ شعبہ فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں جو حالت احرام میں ہوتا ہے اس کے یعنی محرم، اس کے متعلق اس نے سوال کیا، پوچھا کہ اگر وہ مکھی کو مار دے احرام کی حالت میں، حالت احرام میں مکھی کو مار دے تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اہل عراق مکھی مارنے کا پوچھتے ہیں، اہل عراق مکھی مارنے کا پوچھتے ہیں، حالانکہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے یعنی حسین کو شہید کیا تھا۔ یعنی ان لوگوں کو شرم نہیں آتی پوچھتے ہوئے؟ کیا مسئلہ پوچھتے ہیں مکھی مارنے کا، کہ حالت احرام میں مکھی مارنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ان کو شرم نہیں آتی پوچھتے ہوئے؟ مطلب یہ تھا کہ یہ مکھی مارنے کا پوچھتے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ نے ساتھ مان فرمایا، اور نبی نے فرمایا ہے کہ وہ دونوں یعنی حسن و حسین ہی تو میرے گلشن نبوت کے دو پھول ہیں، یا گلشن دنیا کے پھول، میرے دنیا کے باغ کے دو پھول ہیں۔
تو یہ صحیح بخاری میں روایت کیا. پھر اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن ابی نام سے یہ روایت ترمذی نے، نسائی نے اور دیگر محدثین نے اس کو بیان کیا، اور اس حدیث کو دیگر لوگوں نے، امام طبرانی، حیثمی، اسقلانی وغیرہ نے بھی روایت کیا. تو اس سے اندازہ ہم کر سکتے ہیں کہ ان کے فضائل اور مناقب کا کیا عالم ہے کہ جو دنیا میں آتے ہیں تو ان کے کانوں میں اذان اللہ کے نبی خود دیتے ہیں، ان کے کانوں میں اقامت اللہ کے نبی خود دیتے ہیں، ان کو گٹی حضور اپنی زبان مبارک کی دیتے ہیں. دنیا میں کوئی کسی سے گٹی دلواتا ہے، خاندان میں کوئی بڑا ہوتا ہے، بزرگ ہوتا ہے، تو برکت کے لیے کہتے ہیں کہ اس سے گٹی دلوائیں، پہلی خوراک جو بچے کے منہ میں جاتی ہے. تو ان بچوں کی مقدر کا اور ان کے اعلیٰ اور افضل ہونے کا کیا عالم ہے کہ جن کے منہ میں گٹی اور خوراک اللہ کے نبی کی زبان مبارک جاتی تھی. حضور اپنی زبان اقدس ان کے منہ میں ڈالتے اور وہ اس کو چوستے، اور وہ لعاب دہن مبارک تو وہ تھا جو کھاری مدینے کے کھاری کنووں کو میٹھا کر دیتا تھا. یہ کتنے خوش قسمت تھے کہ ان کے کانوں میں اذانیں اور اقامت حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. پھر اسی طرح حدیث پاک میں ہے، اور اس حدیث کو امام ابو داؤد نے السنن میں اور دیگر بہت سے محدثین نے روایت کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کی طرف سے عقیقے میں ایک ایک دمبا ذبح کیا، ایک ایک دمبا ذبح کیا. اب بعض روایات میں بیٹے کی طرف سے 2 بھی ہے، 2 بکریاں، 2 بکرے یا 2 دمبے، اور ایک بھی ہے عقیقے کے طور پر، اور بیٹی کی طرف سے 1. یہ سنت ہے، یعنی فرض اور واجب نہیں ہے. یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے. یہ امت کی آسانی کے لیے ہے کہ عقیقہ کرنا فرض یا واجب نہیں ہے، سنت موقدہ نہیں ہے. یعنی اگر کوئی کر سکتا ہے تو یہ کر دے، اس لیے کہ جس بچے کی طرف سے عقیقہ کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بیماریوں، پریشانیوں اور مصیبتوں کو ٹالتا ہے. تو اس طرح حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیٹوں کی طرف سے خود عقیقہ فرمایا. پھر یہ حضور کے ساتھ صرف حسب اور نسب کی نسبت نہیں تھی. احادیث اس پر کثیر احادیث ہیں، صرف ایک حدیث سناتا ہوں. اسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور اسے امام ترمذی نے الجامع صحیح میں روایت کیا، اور دیگر بہت سے محدثین نے. آپ فرماتے ہیں کہ حسن سینہ سے سر تک رسول اللہ کی کامل شبیہ تھے، اور حسین سینہ سے نیچے تک حضور کی کامل شبیہ تھے. یعنی صرف روحانی نسبت نہیں تھی، صرف حسب اور نسب کی نسبت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے حسن اور حسین کا ظاہر بھی اپنے نبی جیسا بنایا تھا. یعنی ظاہری مشابہت بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی. پھر اسی طرح حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوصاف اپنے اوصاف کے ساتھ ان کو نسبت فرمائی، اپنے اوصاف کے ساتھ. اور اس حدیث کو امام شیبانی نے، امام طبرانی نے، امام حیثمی نے اور دیگر محدثین نے روایت کیا. سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے روایت ہے کہ وہ اپنے بابا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وصال کے دوران حسن اور حسین کو آپ کے پاس لائیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اپنی وراثت میں سے کچھ عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن میری ہیبت و سرداری کا وارث ہے، حسن میری ہیبت و سرداری کا وارث ہے، اور حسین میری جرت و شجاعت کا وارث ہے. اب سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ آپ نے ظاہری وراثت میں سے کچھ مال وغیرہ کیوں نہیں عطا فرمایا؟ اس لیے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ نبیوں کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، یعنی مال کی وراثت، جائیداد کی وراثت نہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ اعلان نبوت کے بعد کاروبار یا تجارت کچھ کر سکے، اور کسی بھی حکمران کو بھی اجازت نہیں ہوتی. لیکن پاکستان میں تو سارا کچھ ہی چل رہا ہے، بلکہ ان کے تو کاروبار ہی حکومت اور اقتدار میں آنے کے بعد پھلتے پھولتے ہمارے حکمرانوں کی. ہمیں اس پر بھی سوچنا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے اوصاف اور اپنے کمالات کا وارث بنایا. پھر اسی طرح حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری اس کو روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کو امام ترمذی نے الجامع صحیح میں روایت کیا، امام نسائی نے، امام احمد بن حنبل نے اور دیگر محدثین نے روایت کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت میں سارے لوگ جوان ہو کر جائیں گے، جنت میں سارے لوگ جوان ہو کر جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسن اور حسین تو پھر ساری امت کی جو جنت میں جائے گی سب کے سردار ہیں. کیا مقام ہے!
کیا مرتبہ ہے کہ جتنے بھی جنت میں جانے والے لوگ ہوں گے، فاطمہ سلام اللہ علیہا تمام جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی، اور حسن اور حسین تمام جنتی مردوں کے سردار ہوں گے۔ کیا مقام ہے! تو دوستان محترم، ہمیں اس پر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیث ہیں، لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو ہمارا تعلق حضور کی احادیث کے ساتھ جڑے، کہ ہم ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی بجائے اگر کوئی بات درست طور پر لینا چاہتے ہیں تو وہ صرف قرآن و سنت کے ذریعے مل سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پڑھنے کا مطلب یہ ہے، اگر حسن اور حسین کی بات کی جائے تو دنیا میں کسی کا قول اتنا معتبر نہیں ہو سکتا جتنا ان کے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو سکتا ہے، جو اللہ کے رسول ہیں۔ ان کے قول سے بڑھ کر دنیا میں کسی کا قول نہیں ہو سکتا، یعنی اللہ کے بعد اگر کسی کا قول ہے تو حضور کا قول ہے، اور حضور کا قول تو وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے وحی قرار دیا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ وہ اپنی خواہش نفس سے کلام ہی نہیں فرماتے، وہ جو بھی بولتے ہیں وہ اللہ کا کلام ہوتا ہے۔ وہ وحی مطلوب یعنی جس کی تلاوت کی جاتی ہے وہ ہو، یعنی قرآن، یا وحی غیر مطلوب جس کی تلاوت نہیں کی جاتی وہ وحی ہو، حدیث، ہر حال میں وہ اللہ کا کلام ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے۔ اس لیے دوستان محترم، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نواسے، یہ عظیم مقام اور مرتبہ رکھنے والے ہیں، یہ کمالات والے لوگ ہیں، ان کا ذکر بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ ذکر ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صالحین کا ذکر کیا، اصحاب کہف کا ذکر کیا، بہت سے اولیاء کا ذکر کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح ذکر کیا ہے، اس طرح کسی کے دل میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ لو جی یہ مسجد میں اب تقریریں شروع ہو گئی حسن اور حسین پہ۔ یہ اللہ کے اولیاء ہیں، یہ صالحین ہیں، نبی سے نسبت رکھنے والے لوگ ہیں، اس لیے یہ اللہ کی سنت ہے اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا۔ اور یہ تو وہ لوگ ہیں جو دین کے لیے ایک روشن مینارہ ہیں، دین سکھانے کا سبب ہیں، ان کے ذریعے سے ہمیں دین کی قدروں کا پتہ چلتا ہے کہ دین کی اصل حقیقت کیا ہے، کہ دین فقط خالی خولی دعوے کا نام نہیں ہے، نمازیں پڑھ لینے کا نام نہیں ہے۔ جو علامہ اقبال نے کہا کہ یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، کہ دین بعض اوقات یزید کے سامنے کھڑے ہونے کا نام ہوتا ہے، یہ نہیں کہ جب کھڑے ہونے کا وقت آئے تو انسان لیٹ جائے سجدے میں پڑ جائے۔ ہر ضرورت کے مطابق دین کا جو شعار بنتا ہے یا دین کی جو ڈیمانڈ بنتی ہے، اگر اس کا خیال نہیں رکھا جاتا تو پھر سمجھ لیں ایسے بندے نے دین سے وفا نہیں کی ہے۔ اگر وقت ہے کہ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق بلند کیا جائے اور اس وقت بندہ اگر مسلط کا شکار ہو جائے، یا اس وقت بندہ ڈرپوک بن جائے اور کہے نہیں نہیں اپنی جان بچا لو، اپنی گردن بچا لو، نمازیں پڑھ لو، تلاوت کر لو، تو سمجھ لو کہ اس نے دین سارے کا سارا جو ہے اس کا انکار کر دیا، کہ وقت تھا کہ وہ ایک کلمہ کہہ کے سب سے بڑا جہاد کر لیتا، سب سے افضل جہاد کر لیتا، لیکن اگر اس نے اس سے منہ پھیرا ہے تو اس نے دراصل سارے دین سے منہ پھیر لیا۔ اس لیے حضرت امام حسین علیہ السلام کا کردار جرت اور بہادری سکھاتا ہے، کردار سکھاتا ہے، شجاعت سکھاتا ہے، جہاد سکھاتا ہے کہ ہم نے دین کے اقامت اور دین کے اشاعت کے لیے بھیگی بلی نہیں بن جانا، نہ ہمیں زیب دیتا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم تقریریں کرتے ہیں، افسوس یہ ہے کہ حضرت حسن و حسین کے نام پر سبحان اللہ ہم کہتے ہیں، لیکن ان کے کردار سے ہم سیکھتے نہیں ہیں۔ جو صبح و شام ان کی مجلسیں سجاتے ہیں وہ بھی ان کے کردار اور ان کے اسوہ پر نہیں چلتے ہیں، بس دکانداری بنائی ہوئی ہے، خالی خولی دعوے ہیں محبت کے۔ ان کی محبت کا اصل حق تو یہ بنتا ہے کہ ان کی سیرت پر عمل کیا جائے، جس طرح انہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، دین کے لیے کھڑا ہوا جائے۔ تو اس لیے آج اس امر کی اشد ضرورت ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ دین فقط عبادت کا نام نہیں ہے۔ جو معاملات ہیں، جو سیاست ہے، وہ ساری کی ساری آج دین کے خلاف ہے، اور دین کی ساری قدروں کو پامال کیا جا رہا ہے۔ کل اگر ایک یزید تھا تو آج بہت زیادہ یزید ہیں، آج ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں یزید ہیں۔ مگر افسوس، علامہ اقبال کہتے ہیں قافلہ حجاز میں ایک بھی حسین نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ ذرا سوچیے تو صحیح، قافلہ حجاز میں، اقبال کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا،
کتنا بڑا مفکر کہہ رہا ہے، قافلہ حجاز میں ایک بھی حسین نہیں، تو پھر ہم کیسے حسینی ہیں؟ صرف نام کے حسینی ہیں، کردار کے حسینی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کردار کا حسینی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔